شروع کرم صحیح محمد۔ حضرت میں پڑھوں؟ پڑھیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے اور ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائی میں جواب دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی امیر عبادت صاحب سے اس میں لوگوں کو لکھا منع ہوا ہے کرتے رہے۔ صلی اللہ جی حضرت، علیہ وآلہ وسلم، جی جی، صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ وسلم۔ جی ہاں، وآلہ اس کو بھی ملا ہے ساتھ میں۔ وآلہ، جی ٹھیک ہے، وآلہ وسلم۔ اسی پڑھیں۔ طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا، یا آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے۔ تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام بزرگوار، خدا کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے یا کم از کم اسی جد و جہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا، اچھا جاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت اور نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ لوگوں میں نفرت جی پھیلانا ہاں، اور اس کا الٹا نتیجہ۔ اسلام بھائی پڑھ لیں، اسلام بھائی پڑھیں، بھائی اسلام صاحب ہیں کہاں چلے گئے؟ نظام الدین شاہ پڑھ لیں۔ جی حضرت۔ تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام بزرگوار، خدا کی قسم اگر وہ میرے یہ تو دائنے پڑھ ہاتھ لیں میں، نا، اگلا پیرا پڑھ، اگلا پیرا۔ جی صحیح ہے، لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ادھر موسم حج قریب ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حق کی مقناطیسی کشش سے سب واقف تھے، اس لیے اندیشہ ہے کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا، تو سب نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں تو انہیں دور ہی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ، بیٹے اور خاوند بیوی اور تمام رشتہ داریوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن خدا کی قدرت، ان کا یہ طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ سنتے، لیکن ان کی
اس جدوجہد نے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق بنا دیا۔ قریش شعر کی کا ترجمہ پڑھیں ایذا رسل یہ نا شعر فارسی کا حضرت لکھنا ہے، اس کا چراغ ترجمہ راکع پڑھیں۔ کسے چراغ اس کا ترجمہ لکھنا ہے ٹھیک ہے نا، سور بین جی سور کے اندر۔ جس چراغ کو حق تعالیٰ شان و روشن فرمائے، جو شخص بجھانے کے لیے اس پر پھونک مارتا ہے اس کی ہی داڑھی جل جاتی ہے۔ اب انہوں نے چاہا تھا کہ قریش بھائی کی ان کی بات کوئی نہ سنے، تو یہ بھی تبلیغ کا کام ہو گیا، کیونکہ انسان کو جس سے روکا جائے کام سے اسی کو جان بوجھ کرتا ہے۔ ابھی مجھے اس کام سے کیوں روکا گیا؟ انسان کی فطرت ہے یہ نا، انسان حریص معمونیہ، انسان میں یہ فطرت ہے، جس کام سے روکا جاتا ہے اس کی طرف وہ چلتا ہے لازمی، کہ دیکھتا ہے مجھے اس بات سے کیوں، اور اس میں ہے کیا جس سے روکا گیا ہے۔ تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے نہیں ملنا، لیکن ماشاءاللہ اللہ کی شان ملتے رہے۔ جی قریش کی ایذا رسانی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت۔ جب قریش اپنے تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو جاتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہر قسم کی ایذا رسانی شروع کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مجلس میں استہزاء کریں، اور جس صورت سے ممکن ہو آپ استہزاء کیا مطلب؟ ہرزہ رسائی، یعنی ان کو تکلیف پہنچانا یا مذاق اڑانا۔ نہیں استہزاء کوئی بتا سکتے کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو بتاؤ۔ کسی کو مذاق معلوم؟ اڑانا، مذاق ہاں اڑانا۔ مذاق استہزئ برسل من قبل کا، ہاں مذاق اڑانا ہے، جی ہاں۔ اور جس آگے صورت سے ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بین کہتے ہیں واضحہ۔ بین معجزہ۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک نعوذ باللہ کچل ڈالے، مگر جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فک ہو جاتا ہے، اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک ابھی نہیں دیکھا۔ اس پہ جو شعر لکھا تھا اس کا ترجمہ ہے، اگر دشمن قوی ہے تو نگہبان اس سے زیادہ قوی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، ابو لہب، عاص بن وائل، جی حضرت چچا تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو لہب سے کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اندھیرے کا باپ ابو لہب، یعنی نہیں، ابو لہب جو ہے نا، ابو تو کہتے ہیں باپ کو، اور لہب کہتے ہیں شعلے، لہب کہتے ہیں شعلے کو نا۔ تو اس کا جو کبخت کا چہرہ نا، وہ یعنی کہ سرخ تھا آگ کی طرح، صحیح ہے۔ دال تھا نا وہ سرخ۔ جی حضرت جی استاد جی سنا پہلے اس کو ابو الحکم بھی کہتے تھے، پھر بعد میں اس کا نام یہ پڑ گیا۔ جی وہ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، ابو جہل کو حضرت نہیں کہتے تھے؟ یہ بھی یاد نہیں ہے۔ ابو جہل کو کہتے تھے۔
ابو جہل کو چلیں جی ہاں ابو ابو جہل جہل عقبہ بن ابی معیط ابو لہب عاص بن وائل اسود بن یغوس اسود بن عبد المطلب ولید بن مغیرہ نظر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہتے تھے، ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں۔ عثمان آزار کا مطلب کیا؟ آزار تکلیف دینا۔ ہاں دیکھیں جی آگے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے، کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تما دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اور کون پڑھے گا آگے؟ وہ ساتھی پڑھ لیں۔ تکلیف یعنی اس کی معنی تکلیف، اذیت، دکھ۔ تکلیف کے تیار ہے، یہ خرم زمان صاحب پڑھ لیں۔ جی میں پڑھ لوں؟ خرم زمان صاحب آپ نے پہلے نہیں پڑھا؟ جی میں نے نہیں پڑھا جی۔ پڑھنے دیں۔ بسم دونوں میں اللہ سے کوئی الرحمن الرحیم۔ قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تما دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی، تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیہ کو آپ کے پاس بھیجیں تاکہ کارگر وہ کسے کہتے آپ ہیں؟ جی کارگر، جی کارگر کا معنی کیا ہے؟ تدبیر کارگر نہ ہوئی یعنی مفید ثابت نہ ہوئی۔ ہاں کار کہتے ہیں فارسی میں کام کو، اور کارگر گر کہتے ہیں جی ہاں کوئی جی ٹھیک ہے جی مفید ثابت نہ ہوئی یعنی۔ جی ہاں۔ تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیہ کو ربیعہ، آپ صلی اللہ جی ربیعہ لفظ ربیعہ، ربیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے دنیاوی تما دلائیں۔ شاید اس تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوے میں خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس جا کر کہا، بھتیجے تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہا، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنا دیں اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرا نہ ہلائیں، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام یعنی وہی تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو، تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کرے۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی داستان کے جواب میں ایک سورت قرآن سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا، خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے
نہ نجومیوں کا کلام ہے اور نہ سحر۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا سے باز آؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلہ سے ہیں۔ قریش واللہ اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سے، واللہ واللہ کیا اللہ کی قسم، واو قسمیہ اللہ ہے کی جی قسم، جی صحیح ہے قسمیہ جی۔ قریش اپنے سب سے سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کر دیا، نعوذ باللہ۔ جب قریش کا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور متعلقین و اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی اقربا ایذائیں دینا شروع کیا۔ حضرت بلال اقربا قریبی رشتہ دار، جی متعلقین و اقربا۔ اقربا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اقربا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئیں۔ اور سب سے پہلا واقعہ شہادت جو اسلام میں پیش آیا وہ یہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اگلا واقعہ بڑا رضی ہے اللہ تعالیٰ عنہ سنیں جی اگلا واقعہ ہے بڑا جی نا نماز کا ہاں جی ٹائم ہاں ہو جی جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے وہ جی۔ تو ساتھی آج بھی 13 تھے کہاں چلے گئے اب 10 رہ گئے ہیں، نماز کا سب رات وقت ہو تک جاتا ہے نا جی جی نماز کا صحیح سے پچھلی کلاس میں بھی 15 ساتھی تھے، جی پچھلی کلاس میں بھی 15 ساتھی تھے، پہلے ماشاءاللہ 20-22 ہوتے ہیں۔ ہاں ان کیسے فکر کریں ساتھیوں کی ان کے رابطے نکالیں استاد یہ اس میں السلام علیکم کیا فرما رہے ہیں حضرت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری ریکارڈنگ چلتی ہے سیو کرتے ہیں ہم، تو میرے خیال میں ساتھیوں سے پتہ کر لیں کہ زیادہ ریکارڈنگ والے تو نہیں ہیں، تاکہ وہ ریکارڈنگ میں صبح سنتے ہیں یا صبح آگے شاید دن کو، اس وجہ سے شاید ہاں کم ہے، یا کتنے ساتھی ٹوٹل ہو جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے صحیح ساتھی صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا آپ لوگ وہ نہیں جوڑیاں تکرار کے لیے جی دو بنی دو ہوئی کی ہیں۔ جوڑی ہوتی ہے تو ان میں کس کے ساتھی پھر غائب ہوتا ہے اگر 10 ہیں میرے تو 50 کوئی کی جوڑے ساتھی تو نہیں ہے، 20 میں ہوں تو گے اکیلا ہی ہوں۔ جی میرے ساتھ تو کوئی ساتھی نہیں ہے، جوڑیاں پتہ نہیں کب بنی ہے، کس کی بنی ہے۔ نہیں وہ تکرار اپنے طور پہ ایک دو بجے جیسے نور امین صاحب کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے بنا دیں پراپر اچھے طریقے سے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہے نا حاضری بھی تو جن لگانا کے شروع کر دیں۔ سامنے بیٹھا حاضری نہیں چاہیے۔ جوڑیاں تو اس طرح مشکل بن جائے گا، کوئی کبھی ہے نا ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ ویسے تکرار ہوتا ہے، وہ عثمان بھائی گردان وغیرہ دہرا دیتے ہیں اور باقی دوست جو ہے نا وہ بھی سن کے پھر آگے جو ہے نا وہ دہرا دیتے ہیں، ایسے ہوتی ہے اس میں تکرار۔ اگر جوڑی تو حضرت وہ آپس میں بھی کر سکتے ہیں نا، اپنے نمبر پہ بھی دو ہاں ساتھی جی ہاں جی آپس ہاں میں جی بھی کر دیں گے، دو ہاں جوڑی بن جائے گی۔ جی جو یعنی کہ سبق ہو نا مشکل تو اس کو جی جی 5-6 میں اکٹھے کر لیا کریں تکرار اس کا
کمزور والے ساتھی. صحیح. اور تکرار میں نا کمزور ساتھی سے پہلے کہلوایا کریں. تکرار جب کریں نا ہم تو جو ہمارا ساتھی کمزور ہے اس سے پہلے بلوائیں، اس سے پہلے کہلوائیں تاکہ اس کو بھی کہنا آ جائے. اور جو ساتھی مضبوط ہیں وہ بعد میں اس بات کو بتائیں انشاءاللہ، کیونکہ تکرار میں سمجھانے سے بل کا پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر، وہ سمجھانا اس کے لیے آسان ہے. اس سے کمزور بھی اگر تکرار مسلسل ہو تو کمزور ماشاءاللہ وہ بھی ہوشیار ہو جائے گا. اگر تکرار رہ جائے تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا سمجھنا. تو شاید کل مشکل ہے کہ سبق نہ ہو، 2 دن ہفتے بعد مشکل سبق ہوگا، کہیں کسی کام سے جانا ہے. آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ عثمان بھائی پڑھا میری دیں گے. رائے یہ ہے کہ ہماری میری رائے یہ ہے کہ ہماری کتاب جو نحو ملے نا اس کی اگر ہم تکرار کر رہے ہیں، تھوڑی مشکل کتاب ہے تو ہاں اس کا ہم اس وقت میں تکرار کر لیں گے. نومبر آپ لوگ یاد کرو، نومبر یاد کرو آپ لوگ. جی حضرت کر رہے ہیں. ایسے یاد کر لو موٹا موٹا نا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر، مفرد اور مرکب. مفردی کتنی قسمیں، مرکبی کتنی قسمیں ہیں؟ مفردی کتنی قسمیں ہیں کون بتائے گا؟ حضرت 3. کون کون سی؟ حضرت اسم فعل حرف. ہاں یہ ہے. تو مرکبی کتنی قسمیں ہیں؟ حضرت 2. کون کون سی؟ مفید غیر مفید. صحیح. مفید کو دوسرا نام کیا ہے؟ مفید کتنے نام ہے؟ مفید کسے کہتے ہیں؟ مفید تام، جملہ مفید جملہ مرکب. جملہ ہاں مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ حضرت جس سے سننے والا بات سمجھ جائے جی، اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں جی. اس کے 3 نام ہو گئے. تو چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے نا نحو بھی تھوڑی سی مشکل ہے، آپ اس کی تیاری، مجھے اس کا امتحان بھی ہو. ہم نے عرض کیا فسادی کتاب کا امتحان ہونا چاہیے تاکہ جائزہ ہو، اس سے آدمی کو فائدہ ہوگا. ساتھی تکرار کریں گے، اس کو خلاص ذہن میں رکھیں گے. امید ہے کہ امتحان بھی انشاءاللہ. جی آن لائن امتحان کیسے ہوگا؟ کیسے آسان ہے، مشکل تو نہیں، آسان ہے امتحان دینا بھی. سنیں گے جی. جو بہاڑی کے ہیں، کچھ بہاڑی کچھ ملتانی کچھ بھاگلپور کے ان کے سینٹر بنا دیں گے، پھر پرچے وہاں بنا کے بھیج دیں گے، وہ نکال کے پرچہ لے لیں گے آپ لوگوں سے، وہ چیک بھی کر لیں گے. مشکل ہے سر. تو میں ادھر سرگودا سے ہوں، میرا کیا بنے گا؟ آپ کا امتحان لے لیں. ala kapam kisa time de اچھا. تو انشاءاللہ. حضرت میں ہاں تو جی، کہتا ہوں حضرت سب حضرات کو خانقاہ دارالسلام بلائیں جی، دارالاحسان میں بلائیں اور وہاں پہ پیپر لیں جی. وہ تو خیر ہے، سال سمائی میں ایک ہوگا، بار تو آنا سمائی ہوگا، سمائی ہوگا، ششمائی سالانہ ہوگا، وہ تو سالانہ ہوگا پھر. اچھا ٹھیک ہے جی. چلو ویسے کوئی انشاءاللہ کہ امتحان سے نا آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، تو اس کی جو ترتیب سوچی ہے میں عرض کیا مفتی صاحب سے، آپ جو ہے نا کوئی ترتیب بنائیں تاکہ ساتھیوں کا جائزہ ہو جائے، ماہانہ یا سہ ماہی یا شش ماہی یا 5 ماہی. چلو ساتھیوں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ساتھی نماز تیاری فرما لیں. السلام علیکم. وعلیکم.